بڑھ چڑھ کر دعویٰ تو کر دیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے، لگتا تو نہیں ہے کہ کہیں بہت زیادہ ہی بڑا دعویٰ ہو گیا ہے یہ، اور آپ کے خیال میں اس دعوے کی بنیاد آخر کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس دعوے کی جو بنیاد ہے وہ اس پہ ہے کہ ہم ماضی میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ 117 سیٹیں ہم نے ماضی میں بھی جیتی تھی، تو پنجاب کے اندر نارملی مسلم لیگ نون جو ہے جب میاں محمد نواز شریف صاحب خود کیمپین کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں الیکشن کے اندر، تو ہماری پرفارمنس جو ہے وہ ایکسیپشنل ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو اگر سامنے رکھا جائے اور جو ریسنٹ سرویز آئے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، جن کے اندر سب سے زیادہ مقبولیت جو تھی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ رانا صاحب نے یہ بات کی ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون نہ خالی پنجاب سے ایک بہت اچھی تعداد میں سیٹیں جیتے گی، بلکہ بلوچستان سے، پختونخوا سے اور سندھ سے بھی جیتے گی، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ سنگل میجورٹی لیں اور ایک مستحکم گورنمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے، تاکہ وہ آگے پاکستان کو جو مشکلات ہیں بہت ساری ان سے نکالا جا سکے، اور جو ہمارا ایک ترقی کا ایک ایجنڈا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اکراس پاکستان، اور جو ہے غربت کو کم کیا جائے۔ لیکن افنان اللہ صاحب 2013 میں جب نون لیگ نے حکومت بنائی تھی تو اتنی سیٹیں تو تب بھی نہیں لی تھیں، اب تو پھر 16 ماہ کی کارکردگی کا ویٹیج بھی ہے، تو کیسے ممکن ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں 2013 میں تو جو ہے وہ اتنی نہیں لی تھی، لیکن اگر 2013 سے 18 والی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بھی نہیں تھی نا، وہ ایک ہم نے جو ہے موٹر ویز بنائی ہیں پورے پاکستان میں 1700 کلومیٹر کی، ہم نے 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگائے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ڈیم بنائے ہیں، نیلم جیلم بنایا ہے، سکھی کناری بنایا ہے، تو ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ پروجیکٹس کیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ ہم ڈیلیور کر کے دے سکتے ہیں۔ اور جب یہ ہم کام کر رہے تھے، لیکن افنان صاحب یہ جو 16 مہینے میں اتنی مہنگائی ہوئی، پیپلز پارٹی تو خیر اس کی ذمہ داری بھی نہیں لیتی ہے، اور پیپلز پارٹی تو نون لیگ کو ہی مہنگائی لیگ کہتی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی، ڈالر کا ریٹ کہاں گیا، وہی باتیں کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، چینی اتنی مہنگی ہو گئی، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نوکری میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس ویٹیج کے ساتھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ سمپل اور اکیلے جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ جی انشاءاللہ میں بالکل، ہم اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہیں، ہم نے اپنے سرویز بھی کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے خود ایک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور ایک ڈویژن تک ہم لوگ خود گئے ہیں، اور جا کے ہم نے اس چیز کو پورا چیک کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمیں پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ لیکن افنان صاحب یہ جو 16 مہینے میں جتنے ضمنی انتخابات ہوئے نون لیگ ان میں ہاری ہے، اس پر پھر کیا کہیں گے آپ؟ میری گزارش تو سن لیں، میں جواب تو دے دوں آپ کا۔ دیکھیں 2013 سے 18 جو ہے وہ مہنگائی 4% تھی، پورے پاکستان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کو 4% 5 سال ملی ہو۔ 2013 سے 18 ڈالر 105 روپے کا تھا، جو بجلی کے بل، گیس کے بل سب جو تھے وہ بڑھ نہیں رہے تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہم نے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ بھی چل رہا تھا۔ تو یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور IMF پروگرام سے ہم نے پاکستان کو سکسیسفلی نکالا۔ تو سر پھر 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا سر؟ اور جو ہے آگے بھی کریں گے۔ دیکھیں 14 مہینے کے اندر یہ کام ہو نہیں سکتے نا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا، مطلب آپ 2013 میں بھی اگر آپ ہم سے 1 سال بعد گورنمنٹ لے لیتی تو تب بھی آپ یہی بول رہے ہوتے کہ آپ نے ابھی تک سارا کچھ کیوں نہیں کیا۔ تو 16 مہینے کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے نا جتنا آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 مہینے میں یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ عدم اعتماد کے بعد آپ لوگوں کو فوراً انتخابات میں چلے جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں عدم جو ہے اس کے بعد ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم انتخابات میں جائیں گے، مگر یہاں پہ جو جوڈو کراٹے چل رہی تھی یہ پروجیکٹ عمران خان کی، اس کی وجہ سے پھر ہمیں جو ہے ظاہر اپنی ہم نے تو کہا تھا کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے، ملک کو توڑنے کے لیے سازش کی جا رہی تھی باقاعدہ، تو ہم اب ظاہر ملک کو ہم نے مشکل سے نکالنا تھا۔ ابھی تو خیر پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں کی لفظی جنگ چل رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، قربان کر کے ہم نے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب، ٹوٹل سیٹیں ہیں 266، ان میں سے پنجاب سے تو یہ کہتے ہیں کہ جی 125 لے جائیں گے، باقی صوبوں سے بھی سیٹیں لے جائیں گے، تو پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اور وہ جو جیالہ وزیر اعظم بنے گا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، پھر بلاول کا وزیر اعظم بننے کا خواب رہ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد
وآل محمد. دیکھیں یہ عفنان صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی بات کریں, یا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بھی فگر دے دی, لیکن اصل حقیقت تو 8 فروری 2024 میں سامنے آئے گی, اور جو بھی پاکستان کی باشعور عوام فیصلہ کرے گی اس کو سب نے ماننا پڑے گا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں پہلے دن سے ہی الیکشن کی بات کر رہی ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہو چلیں. پھر کہا گیا کہ ڈیلیمیٹیشنز کی وجہ سے کچھ دن چاہیے, تو ہم نے اس پہ بھی کہا اب 8 فروری ہے اور ہم بہت پر امید ہیں کہ الیکشن ہوں گے. تو ہم تب ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن کی جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بہت اچھا رزلٹ ہوگا. سندھ میں ہم سویپ کر رہے ہیں, جنوبی پنجاب میں ہماری سیٹیں بڑھیں گی, سینٹرل پنجاب اگر ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے, لیکن جو کھچڑی پکی ہوئی ہے اور جو وہاں پہ سب لوگ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو تھی وہ 2 طرح سے تھی. پہلے بھی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں, CEC کی میٹنگ تھی ہماری کراچی اور پھر لاہور میں. وہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں جس میں کہا گیا کہ جی کچھ نے کہا کہ جی پنجاب میں نئی اسکیمیں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں. اس پہ سندھ کے ہمارے رہنماؤں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہم نے اپرووڈ اسکیمز ہیں ہماری بجٹڈ اسمبلی سے, ان کو بھی الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے اس بات پہ. اور پھر دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی تھی کہ سب کو اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے, ایون PTI کو بھی, جس پہ پھر الزام لگ جاتا ہے ہم پر کہ جی پیپلز پارٹی PTI کا اتحاد ہو رہا ہے, جو ناممکنات میں سے ہے. ہمارا بالکل کوئی اتحاد نہ اب ہوگا نہ آگے جا کے ہوگا. جو 9 مئی کے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں ہم وہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اس طرح کی فیور نہیں ملی. سینٹ الیکشنز میں تو ہو گیا تھا, تو کیا آگے ممکن نہیں ہے؟ اور جب نون لیگ اور باپ کا اتحاد ہو سکتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اور PTI کا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں PTI کی جو طرز سیاست ہے, جس طرح آپ نے دیکھا جو خان صاحب کی بدتمیزی کی سیاست, نفرت کی, شدت پسندی کی, جس کا شاخسانہ آپ نے 9 مئی کو دیکھا, جس طرح وہ سیاست کر رہے ہیں کہ جی خود اگر گورنمنٹ میں نہیں رہے تو نیشنل اسمبلی توڑنے کی کوشش کی. اچھی بھلی 2 پروونس میں ان کی گورنمنٹ تھی, اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا. کوئی گرفتار کرنے آ رہا ہے تو پیٹرول بم سے حملہ کیا جا رہا ہے. دوسروں کو کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک, اور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ تحریک شروع کر دی جائے. پھر وہ جو انہوں نے نفرت زہر بویا نوجوانوں میں, ہماری خواتین میں, بچوں میں, بچیوں میں. آپ نے دیکھا 9 مئی کو کیا ہوا کہ کس طرح انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے, GHQ پہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ, جنا ہاؤس. پھر ہمارے شہیدوں کی بے توقری کی گئی, جو ان کی یادگاریں تھیں یا جو کچھ تھا. یہ اب تو سامنے جو لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں انہوں نے بتا دیا نا کہ یہ خان صاحب کا ہی تھا, اور جو ان کے ارد گرد 2-4 لوگ ہیں کہ وہی کہتے تھے کہ اس طرح کی سیاست ہو تو انڈر پریشر آ جائیں گے ادارے یا ایسے لوگوں سے تو ہماری کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اب یا مستقبل قریب یا مستقبل میں آگے کوئی ہماری ان کے ساتھ الائنس ہو. میں صرف بات ہو رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ہونا چاہیے, ایون PTI کو بھی الیکشن میں حصہ لیں, ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے تاکہ کوشچن نہ ہو بعد میں. پیپلز پارٹی تو سیدھی بات کرتی ہے,